بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 30 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک جیسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال کیے کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں لوگوں نے چلائی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے جو انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کے بارے میں اعلان ہوا تھا کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب سے ویکسین لی ہے اور اپنے ملکوں میں گئے تھے اور انہیں آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ ڈائریکٹلی فلائٹ لے کر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اب باقاعدہ اس پر پابندی دوبارہ سے لگا دی گئی ہے۔ کیا یہ خبریں صحیح ہیں یا کہ نہیں؟ دوستو، حیران کن بات ہے کہ ابھی باقاعدہ طور پر یہ فلائٹس شروع بھی نہیں ہوئیں اور لوگ انہیں بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے کسی بھی ذرائع سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی اور نہ ہی سعودی عرب لیول پر ایسی کوئی خبریں چل رہی ہیں۔ ایسے افراد جو اس طرح کی گمراہ کن خبریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، اصل میں ان کا سعودی عرب سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا مقصد لوگوں کو غلط خبریں پھیلا کر اپنی ویڈیو وائرل کرنا اور اس کے بعد اپنے لیے فائدے حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ذات کو کیا مشکلات ہوتی ہیں، کیا مسئلے مسائل آپ کو ان خبروں سے فیس کرنے پڑتے ہیں، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کی ویڈیوز کو آپ دیکھنا ہی بند کریں گے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی سبق ملے گا تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکات سے باز رہیں۔ سعودی عرب میں تمام موبائل فون کمپنیوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ جو کہ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیشن CITC کہلاتا ہے، اس کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ 3 اہم سعودی عرب میں جو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیز ہیں، جس میں STC، موبائلی اور زین ہیں، مشترکہ طور پر آپس میں لوکل رومنگ سروس فراہم کریں گے۔ ایسی جگہ پر جہاں پر موبائلی کے سگنلز نہیں پہنچ پاتے، وہیں پر STC پر یہ فیسلٹی فوری طور پر ٹرانسفر ہوگی۔ اسی طرح سے زین اور دیگر آپس میں تینوں کمپنیاں مل کر سعودی عرب میں موجود جو عوام ہیں، سعودی شہری اور غیر ملکی افراد، انہیں رومنگ کی بہترین فیسلٹی دینے جا رہی ہیں۔ سعودی عرب میں کمیونیکیشن لیول پر یہ بہترین سیٹ اپ ہوگا اگر تینوں کمپنیاں مشترکہ طور پر عوام کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں، تو اس سے سعودی عرب میں کمیونیکیشن کے بہت سارے مسئلے مسائل سالو ہو جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ موبائلی کے سگنل، STC کے سگنل یا زین کے سگنل مختلف جگہوں پر نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں، جس کے ان کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات خراب ہوتے ہیں۔ اس اہم اناؤنسمنٹ کے بعد یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ریاض میں جعلی PCR ٹیسٹ بنانے والے غیر ملکی افراد جو کہ 4 کے قریب بنتے ہیں، جس میں خاتون بھی شامل ہے، انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں کافی زیادہ سختی ہے، بہت سارے مارکیٹوں میں آفیسز میں PCR ٹیسٹ کی شرط لازمی قرار دی جاتی ہے اور ایسے افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جنہوں نے کرونا کی دونوں ویکسین نہیں حاصل کی، انہیں آنے کی اجازت بھی نہیں۔ اس تمام صورتحال سے بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے افراد جنہوں نے کرونا کا ٹیسٹ ابھی تک نہیں کروایا یا ویکسین نہیں لی، انہیں جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر کے مختلف جگہوں پر کام کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ خصوصی طور پر اس میں غیر ملکی افراد ابھی پکڑے گئے، جن کی تعداد 4 ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو اطلاعات ملی تھیں کہ کچھ افراد اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ ان غیر ملکی افراد کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ ریاض کے ایک محلے سے انہیں گرفتار کیا گیا۔
جعلی PCR ٹیسٹ تیار کرنے کے بارے میں یہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو یہ فروخت کرتے تھے۔ سعودی عرب میں بیرون مملکت سے سفر کے لیے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ طلب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں حاضری کے حوالے سے بھی ایسے افراد سے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ مانگی جاتی ہے جنہوں نے ابھی تک کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لی ہیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد ایسے جعل سازوں سے بچیں۔ وہ خود تو اپنے لیے مشکلات پیدا کر ہی رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایسی مشکلات کھڑی کریں گے جس کا خمیازہ پوری زندگی بھگتنا پڑے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ وبائی مرض کرونا کی پہلی خوراک کسی ایک ویکسین اور دوسری خوراک کسی اور ویکسین کی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے مزید کہا کہ ویکسینوں کی خوراکوں میں رد و بدل سے کوئی خطرہ نہیں، تبدیلی سے ویکسین کے تاثیر بھی کسی طور پر کم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض طبی جائزوں میں یہ بات سامنے آئی کہ ویکسینوں کی خوراک تبدیل کرنے سے قوت مدافعت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے اتوار کو پریس کانفرنس کر کے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ایک بار پھر سے اس بات کی جانب توجہ دلائی کہ دوسری خوراک جلد از جلد سعودی عرب میں حاصل کر لیں۔ یہ آپ کے قوت مدافعتی نظام میں بہت بہتری لائے گی۔ کرونا وائرس کی نئی شکلوں سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ مملکت میں نازک اور مصدقہ کیسز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیسز میں الحمدللہ 85% کمی دیکھی گئی، جس میں عوام کا تعاون، حکومت کے بہترین فیصلے اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت کا ہم پر جو کرم ہے، اس پر ہم سب اللہ کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب کی مارکیٹوں میں چھوٹی گاڑیوں کی خرید و فروخت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسی گاڑیاں جو کم پیٹرول خرچ کرتی ہیں، پارکنگ کے مسئلے مسائل کی بنا پر چھوٹی گاڑی کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ ٹویوٹا کمپنی کی گاڑیاں سعودی مارکیٹ میں سب سے زیادہ اس وقت کاروبار کر رہی ہیں۔ 27.1% ٹویوٹا گاڑیوں کے لحاظ سے کاروبار ہو رہا ہے۔ لہٰذا وہ غیر ملکی افراد جو گاڑی لینا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ٹویوٹا کمپنی کی کوئی گاڑی موجود ہے تو آپ کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی گاڑی مناسب قیمت پر ہاتھوں ہاتھ بک سکتی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کورونا SOPs کی 23,837 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو سختی سے اس بات کی تلقین کی ہے کہ ایسے افراد جو کورونا سے متعلقہ یا ادارے خلاف ورزیاں کریں گے، انہیں کسی بھی لیول پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جو کہ 8,776 ریکارڈ پر موجود ہیں۔ مشرقی ریجن میں دوسرے نمبر پر 2,971، اس طرح سے مختلف ریجن کی جو تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ حائل، حدود شمالیہ اور تبوک میں کم کرونا سے متعلقہ جو خلاف ورزیاں ہیں ریکارڈ پر آئیں، تمام لوگ سختی کے ساتھ قوانین کا احترام کریں، ورنہ ایسے ادارے اور افراد کو بھاری جرمانے اور سزائیں کی جائیں گی، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں، اس کے مطابق پیر کو جازان، عسیر، باہا اور مکہ المکرمہ ریجن کے جنوبی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ پیر کو سعودی عرب کے دیگر علاقوں کا موسم مستحکم رہے گا۔ سب سے زیادہ گرمی مکہ المکرمہ میں 48 سینٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتی ہے، جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 15 سینٹی گریڈ السودہ میں ریکارڈ ہوگا۔